اگر دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہو جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم اپنی تمام مانگی گئی دعاؤں پر کن کی رحمتیں برستی دیکھیں گے۔ دیری رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، دیری رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں بہترین دینے کی تیاری ہوتی ہے۔ بے شک اللہ کافی ہے، دوست کے طور پر بھی اور مددگار کے طور پر بھی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو اپنی زندگی سے؟ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا سب انشاءاللہ۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دعاؤں میں تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو قبولیت کی طرف تیزی سے بڑھنے والے قدم ہوتے ہیں۔ یہ قدم جلد تمہیں قبولیت تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلد دعائیں قبول کر لے گا۔ تمہارا مسلسل ایک ہی دعا کرنا لیکن قبولیت میں دیری ہونا اصل میں اشارہ ہے کہ بہترین وقت پر اللہ قبول کر لے گا۔ تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ دنیا اور اس کے لوگوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ پھر تمہارے نصیب کو کیوں نہیں بدلے گا اور کیوں نہیں کرے گا وہ عطا جو تم چاہتے ہو۔ صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ دیری تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ دکھوں کی ایک بات بہت اچھی ہے، یہ خوشیاں ساتھ لاتی ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اپنی مشکل وقت سے پریشان نہ ہو، جلد دعائیں قبول ہوں گی اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تم بس دعا کرو، قبولیت میں دیری کا سوچ کر مایوس مت ہو، وقت ثابت کر دے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے حق میں کتنی بہتر تھی۔ یقین رکھو اللہ بہترین سے نوازے گا۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا، اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وقت اگر مشکل ہے تو رب کی رحمت پر یقین رکھو، جلد ہی تم اپنے حق میں کن کی معجزے دیکھو گے۔ دکھی ہو، دل اداس ہے، سکون چاہتے ہو تو ذہن نشین کر لو، انسان سے نہیں ملے گا۔ آؤ رب کی طرف، نماز پڑھو، دعا کرو، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھو، سکون آ جائے گا، اداسی ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ وہ جو تم سے لے لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہو، اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے تمہارے لیے بہترین سوچا ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا مت چھوڑنا۔ ہر خوشی بھی اللہ کو بتایا کرو، جیسے ہر دکھ بتاتے ہو، ایسے رب سے تعلق مضبوط ہوگا اور ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ جیسے قرآن کا آغاز الحمدللہ سے ہے، ویسے تم بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں الحمدللہ لے آؤ، پھر کبھی مایوسی اور بے سکونی نہیں ہوگی۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ تو قسمت کا لکھا بدل سکتا ہے، جو نصیب میں نہیں ہے اسے نصیب کا حصہ بنا سکتا ہے۔ دیکھو اپنی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو، جلد ہی تم قبولیت کی خوشیاں پا لو گے انشاءاللہ۔ کبھی سوچا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، تمہاری کون سی خواہش، کون سی دعا، کون سی بات کا حل اللہ رب العزت نے نہ دیا ہو؟ ماضی میں جھانک کر دیکھو، اس وقت کے بہت سے مسائل جو تمہیں سنگین اور نہ حل ہونے والے لگتے تھے،
اس وقت کے بہت سے مسائل جو تمہیں سنگین اور نہ حل ہونے والے لگتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کیا ان کو اللہ نے حل نہیں کیا؟ کیا وہ ختم نہیں ہوئے؟ یقیناً وہ ختم ہو گئے ہیں، مگر ہم زندگی کے نئے مسائل میں الجھ کر ان سب کو بھول گئے ہیں۔ یہ فکر نہ کرو مسائل کتنا بڑا ہے، یہ سوچو کہ اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ جس نے تمہیں کل نا امید نہیں کیا، وہ آج کیسے ہونے دے گا؟ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی محروم نہیں رہنے دیتا۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، تو ہمارے دلوں کی تڑپ کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، نہ حالات، نہ قوت، نہ خوبصورتی، نہ خوشی، نہ غم۔ نیک انسان بنو کیونکہ نیکی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہارو، دعا کرو کیونکہ تڑپ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ نے کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے اور دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ دعا مانگنے سے اپنی چاہت ملے نہ ملے، لیکن اللہ کی چاہت ضرور مل جاتی ہے، اور جب اللہ مل جائے تو کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعاؤں میں بار بار آنے والی ایک ہی لفظ قبولیت کا اشارہ ہوتی ہے۔ یقین کامل رکھو کہ رب تمہیں وہ ضرور دے گا جو تم چاہتے ہو۔ جلد وہ وقت آئے گا جب تمہاری ہر دعا قبولیت پا لے گی۔ اگر تمہاری دعا اور دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے رب تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ بات ساری یقین کی ہوتی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب سب کی دعائیں قبول کر رہا ہے اور آپ کی نہ کرے۔ یقین رکھو تمہاری چاہت ہی تمہارا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دعائیں یوں ہی زبان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہارے لیے قبولیت کا وقت مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعا میں مانگ رہے ہو۔ تو بس مایوس نہ ہو اور رب سے مانگتے رہو، وہ عنقریب تمہیں عطا کر دے گا۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب کہاں کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندے کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر، اسے دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں، لیکن وہ رب تو خوب جانتا ہے اور ہمیشہ بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تم رب سے دعا مانگو تو خوب مانگو، کیونکہ تم اپنی عظیم رب سے مانگ رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جہاں تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتی دیکھو گے۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں، رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا۔ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً بہترین ملے گا۔